الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیۃ الکتاب وقرآن مبین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورہ ابراہیم کا مطالعہ ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیا پچھلی نشست میں۔ آج سے ہم نے سورہ ہجر کا مطالعہ شروع کرنا ہے۔ اس ضمن میں آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی، میں نے آپ کے ذہنوں میں ہوگی، امید رکھتا ہوں کہ قرآن کے جس حصے کا ہم اس وقت مطالعہ کر رہے ہیں، یہاں پہ جو صورتوں کی سچویشن ہے وہ ایسی ہے کہ یہاں پہ صورتوں کے تین صورتوں کے سب گروپ بنے ہوئے ہیں۔ اب اس اعتبار سے ہم نے سورہ رعد اور سورہ ابراہیم پڑھ لی ہے۔ اب اس کی جو تیسری سب صورت آپ سمجھ لیجیے، جو سب گروپ ہے، اس کی جو تیسری صورت ہے وہ ہے سورہ ہجر۔ سورہ ہجر جو ہے، آپ اس کو ہم ابھی پڑھیں گے، آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ اپنے مزاج کے اعتبار سے یہ جو دو صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ رعد اور سورہ، اس سے تھوڑا سا اس کا مزاج مختلف ہے، منفرد مزاج کی یہ صورت ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جو ہم نے سب گروپ پڑھا تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ سورہ یونس اور سورہ ہود، یہ دونوں جوڑوں کی نسبت میں بڑی واضح پائی جاتی تھی۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ نسبت زوجیت، ڈاکٹر صاحب جو نام لیا کرتے تھے، تو سورہ ہود اور سورہ یونس میں ہم نے دیکھا کہ وہ نسبت زوجیت بڑے واضح طور پہ نظر آتی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ سورہ یوسف جو تھی، اس سب گروپ کی تیسری صورت، وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے بالکل منفرد تھی۔ ایسا ہی تھا، یہ بات آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی، اور اس وقت ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو سورہ یوسف ہے، اس مزاج کی قرآن میں ایک ہی اور صورت ہے، وہ ہے سورہ طٰہٰ۔ اور وہ مزاج کیا ہے کہ ایک ہی صورت میں ایک ہی رسول یا ایک ہی نبی کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ تو سورہ یوسف میں کس کا قصہ بیان کیا گیا؟ یوسف علیہ السلام کا۔ سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پوری طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، ادھر جس طرح ہم نے دیکھا کہ دو صورتوں کا مزاج کچھ ڈیفرنٹ تھا، پھر سورہ یوسف ایک ڈیفرنٹ مزاج کی آ گئی۔ اب یہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے کہ سورہ رعد اور سورہ ابراہیم میں نسبت زوجیت جو تھی وہ بہت واضح تھی، ان کے مضامین بھی آپس میں ملتے تھے، ان کے آیات کا بھی تقریباً آپس میں ربط و تعلق تھا۔ یہ اب تیسری صورت جو ہم اس سب گروپ کی پڑھنے لگے ہیں، سورہ ہجر، یہ بھی اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنے اسلوب کے اعتبار سے بالکل منفرد ہے۔ اس میں جو ایک واضح فرق ہے وہ تو آپ کو سمجھ آ ہی جائے گا، باقی مضمون سے بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ مضمون با اس کے مزاج میں کچھ تبدیلی آپ کو نظر آئے گی۔ جو واضح فرق ہے وہ نوٹ کر لیں کہ سورہ رعد ہم نے پڑھ لی، اس میں رکوع 6 تھے، آیات اس کی 43 تھی، یعنی کہ کوئی 7 آیات فی رکوع کے حساب سے ایوریج بنتا ہے۔ سورہ ابراہیم میں 7 رکوع، آیات 52، یعنی کہ کوئی 7.5 آیات فی رکوع کے اعتبار سے ایک ایوریج بنتی ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ رکوع تو 6 ہیں، لیکن آیات کتنی ہیں؟ 99، یعنی کہ کوئی 16.5 آیات فی رکوع کے حساب سے یہ ایوریج بنے گی۔ اچھا، اس اسلوب کے اس فرق کی وجہ بھی واضح ہے۔ یہ مکی دور میں جو ابتدائی صورتیں نازل ہوئی، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آیات چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن ان کا ردم بہت تیز ہے۔ اور اس کی مثال ڈاکٹر صاحب دیا کرتے تھے، جس طرح کہ یہ پہاڑی نالہ ہوتا ہے، کہ یہ جہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے، جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نالے کی جو وڈتھ ہے، چوڑائی بڑی کم ہوتی ہے، سلوپ بڑا سٹیپ ہوتا ہے، اور بہاؤ بڑا تیز ہوتا ہے، بڑا گرجدار قسم کا، بڑا زوردار قسم کا ہوتا ہے۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ جب میدانی علاقے میں داخل ہوتا ہے تو اس کا بہاؤ پرسکون ہو جاتا ہے، اس کی چوڑائی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ دریا سوات کو اگر آپ دیکھ لیں، آپ ملم جبہ جائیں جہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوتا ہے، تو وہاں پہ اس کا بہاؤ، اس کی چوڑائی بھی بڑی کم، اس کا سلوپ بھی بڑا سٹیپ، اور اس کا بہاؤ بھی بڑا گرجدار قسم کا ہے۔ لیکن یہ جب نیچے آتا ہے تو اس کا کیا حال ہو جاتا ہے؟ بڑا پرسکون طریقے سے پھر جاتا ہے۔ دریا سندھ کی مثال لے لیں، یہ جہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے دریا سندھ، وہاں پہ بھی یہی حالات ہے کہ وہ پہاڑی نالہ جب جہاں سے بن کے آتا ہے، وہاں پہ چوڑائی تو بڑی کم ہوتی ہے، سلوپ بڑا سٹیپ ہوتا ہے، لیکن جب میدانی علاقے میں آتا ہے تو دریا سندھ کا حال ہمیں پتہ ہے، بعض جگہوں پہ تو 10 کلومیٹر سے بھی زیادہ چوڑائی ہو جاتی ہے، تو چوڑائی زیادہ ہو جاتی ہے اور بہاؤ پرسکون ہو جاتا ہے آرام سے۔ کچھ یہی معاملہ قرآنی صورتوں کا ہے کہ ابتدائی دور میں جو صورتیں اتری،
اس کے آیات تو بڑی چھوٹی چھوٹی لیکن بڑی ہی پروفاؤنڈ، بڑی ہی معنی خیز، بلکہ فکروں اور جملوں کو تو چھوڑے، ایک ایک لفظ سوچنے کے قابل ہے، ایک ایک لفظ میں ایک فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ تو اس میں آپ کو پھر دیکھیں گے کہ چونکہ آیات چھوٹی چھوٹی ہے تو اس میں ردم بڑا واضح ہو کے ہمیں نظر آتا ہے، اس کی جو صوتی آغن جس کو کہتے ہیں غنا، وہ موسیقی کی غنا جو ہوتی ہے وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی جو ابتدائی دور کی صورتیں اس میں بڑا واضح نظر آتا ہے۔ لیکن بعد کی جو صورتیں ہیں، مطلب اب درمیانی دور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، اس میں مزاج صورتوں کا کچھ بدل گیا، اور پھر خاص کر جو آخری دور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مدنی دور کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آیات اب لمبی لمبی ہو گئی، کافی لمبی لمبی بڑی بڑی آیات ہو گئی۔ تو اس میں ایک تو یہ ہوا کہ ظاہری بات ہے جب آیات بڑی ہو جاتی ہے تو اس میں وہ صوتی غنا اس طرح برقرار اس کا رہنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ صوتی غنا آپ کو نہیں ملے گی اس میں زیادہ۔ جیسے کہ آیت الکرسی آپ دیکھ لیں، کتنی بڑی آیت ہے، آیات دیکھ لیں، پھر یہ ہے کہ وہ آیت الدین دیکھ لیں، تقریباً ایک صفحے پہ محیط ہے وہ آیت الدین کی جب ہم بات کرتے ہیں۔ تو بس یہ آپ ذرا سمجھ لیں، اس مثال کو ذہن میں رکھے تو آپ کو بات واضح رہے گی کہ قرآن کی جو ابتدائی دور کے صورتیں ہیں اس میں یہ ہے کہ آیات بڑی چھوٹی چھوٹی ہے، اور اس کا ردم بڑا تیز ہے، زور اس میں بہت زیادہ ہے۔ جس طرح قرآن کہتا ہے کہ احکمت آیات ہوں، کہ ان آیات کو ہم نے محکم کر دیا ہے، تو وہ بڑی محکم آیات ہیں۔ اب میں اگر آپ کے سامنے مثال رکھوں سورہ اخلاص کی، کل کتنی آیات ہیں؟ کتنی آیات ہیں کل؟ اچھا اس پہ سوچ لیجئے گا، 3 ہے یا 4، اس پہ سوچ لیجئے گا، لیکن بہت کم آیات ہیں۔ لیکن ان 4 فکروں میں ہے کیا؟ توحید کا پورا فلسفہ، قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے اپنی ذات اور اپنی صفات میں، اللہ صمد، مطلب وہ بالکل بے نیاز ہے، اور ایسا بے نیاز ہے کہ ہم سب اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ صمد اس چٹان کو کہا جاتا ہے جس کا سہارا لیا جائے، تو اللہ کی مثال اس کائنات کے لیے ایسی ہے کہ یہ اسی کے سہارے پہ قائم ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا ہے، مطلب وہ مسائل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسائل بھی اڑ گئے، اس کی بھی نفی ہو گئی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اب یہ آخری جملہ جو ہے اس میں اتنا بڑا فلسفہ ہے کہ یہ تمام فلسفوں کو اڑا کے رکھ دیتا ہے کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو سائنس آج کہتی ہے کہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا لیکن خدا ہمیں نہیں ملا، تو بس ادھر اس کی نفی ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ تم نے تو جو کچھ دیکھا ہے کائنات کے اندر دیکھا ہے، اب اس میں تم کوئی مثال ڈھونڈنا چاہ رہے ہو، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو اسی طرح جو دہریت کا فلسفہ ہے وہ بھی اس کو اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی آیات لیکن بہت بڑے بڑے فلسفے۔ سورہ اثر کو دیکھ لے، پورے قرآن کا ضمیمہ اس کو کہا جاتا ہے، اتنا بڑا فلسفہ 3 آیات کے اندر لگا ہوا ہے۔ سورہ اس کو دیکھ لے، کوثر کو دیکھ لے، 3 آیات، لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے سوانح حیات ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، کوئی مذاق والی بات تو نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ایسی گزری ہے، انہوں نے اللہ ہی کے لیے نماز پڑھی ہے، اللہ ہی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اور آخری آیت کیا ہے؟ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ آپ کے دشمن ہی نامراد ہوں گے۔ تو آج 1450 سال گزرنے کے بعد یہ کیا ثابت نہیں ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو اسی طرح ہے، یہ اس کے جو عاشقان ہیں ان کے جنازوں کے ذرا آپ مناظر دیکھ لیں، یہ رضوی صاحب، ہاں اس کے جو دشمن تھے ان کا کوئی نام، ابو جہل کا نام کون لیتا ہے؟ اور جو دشمن تھے کون نام لیتے ہیں ان کا؟ تو 3 آیات کی ایک صورت جس میں ایک شخص کی پوری سوانح حیات، تو اس طرح کی سچویشن ہے یہاں پہ کہ جو شروع کی صورتیں ہیں وہ آیات بڑی چھوٹی چھوٹی لیکن بڑی محکم، بڑی معنی خیز، ہاں بعد میں جا کے لوگوں کو سمجھا۔ اب دیکھیں یہ اس طرح کی جو سچویشن ہوتی ہے ہر کسی کو سمجھ میں تو نہیں آتی۔ اب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، یہ 3 جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اب ہر کوئی بیچارہ تو اس کے فلسفے پہ نہیں سمجھتا، تو ان کے لیے پھر مدنی دور میں آ کے چیزوں کو پھیلا دیا گیا، جس طرح نالا اوپر سے ہوتے ہوتے پھر پھیل جاتا ہے۔ تو بس یہی سچویشن آپ ذہن میں رکھیں۔ تو اچھا، ہم نے جو پچھلے 5 یا 6 صورتیں پڑھ لی ہیں اس سے پہلے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک ہی مزاج تقریباً چل رہا ہے، اور وہ مزاج کیا ہے کہ وہی رد و قضا چل رہی ہے کفار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب ایمان لوگوں کے درمیان۔ کفار کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ،
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بار بار ایک ہی تنبیہ، ایک ہی نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ یہ میرا قانون میں نے دنیا کے لیے ایسا بالکل نہیں بنایا کہ معجزے دکھا کے میں تمہیں مسلمان کروں، نہیں، یہی میرا طریقہ ہے، نبیوں کے ذریعے میرا پیغام آئے گا، اس کو ماننا ہے تو مان لو، نہیں تو اپنا کام کرو۔ تو یہ پچھلے 5-6 صورتوں کا یہی تقریباً ایک مزاج ہم نے دیکھا، لیکن اس صورت کا مزاج ہم دیکھیں کہ قدر مختلف ہے۔ شروع میں میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی۔ اچھا، یہ بھی ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہ جو سورہ ہجر ہے، اس کی صرف ایک آیت 13ویں پارے میں موجود ہے، اس باقی صورت اگلے پارے میں ہے۔ تو اس میں یہ بات جو نوٹ کرنے کی ہے، ضروری بات، وہ یہ کہ یہ پاروں کی جو تقسیم ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، یہ بہت بات کی تقسیم ہے۔ یعنی قرآن میں جو صورتوں اور آیات کی ترتیب ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موقوف ہے، اس کو توقیفی امور کہتے ہیں، یعنی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، بس وہی ہے ہمارے لیے۔ تو آیات اور صورتیں، اس کی جو تقسیم ہے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہے، یہ توقیفی امور ہے، اس میں ہم کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ رکوع اور پاروں کی جو تقسیم ہے، یہ بات کی تقسیم ہے، اور یہ اجتہادی امور ہے، یہ اجتہاد کے ذریعے کیا گیا ہے۔ اب اسی طرح جو منزلوں کی تقسیم ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی باتیں ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تقسیم صحابہ کرام کے دور میں شروع ہو گئی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کا ایک معمول بنا ہوا تھا کہ 7 دنوں میں قرآن ہم نے ختم کرنا ہے، تو اسی حساب سے اس کو 7 منزلوں میں تقسیم کر دیا کہ ایک ہفتے میں قرآن کو ختم کیا جا سکے۔ تو ایک بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ پاروں، یہ صورتوں اور آیات کی تقسیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، وہ ہمارا ایمان ہے کہ اسی طرح ہے۔ باقی جو پاروں اور رکوعوں کی تقسیم ہے، وہ بعد کی باتیں ہیں، تو ٹھیک ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، جہاں تک اس صورت کے نام کا تعلق ہے، سورہ ہجر، تو یہ جو آیت نمبر 80 ہے، اس کا ایک فقرہ ہے کہ کذب اصحاب الحجر، وہاں سے اس نام کو اخذ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 80 میں ہجر کا ذکر ہے، تو وہاں سے اس کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ زمان نزول کے اعتبار سے اس میں علماء کی مختلف آراء ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ مکی دور کے پہلے 4 سال جو ہیں، اس دوران اس کا نزول ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی اسی رائے کی طرف، ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب، وہ اسی رائے کی طرف جاتے ہیں کہ اس کا نزول جو مکی دور کے پہلے 4 سال تھے اس میں ہوا ہے۔ البتہ اس میں ایک دوسری رائے یہ ہے جس کو مودودی صاحب نے اختیار کیا ہے کہ اس کے مضامین اور اس کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا زمان نزول جو ہے وہ سورہ ابراہیم سے متصل ہے، یعنی کہ سورہ ابراہیم جس زمانے میں اتری، غالباً اسی زمانے میں اس کا بھی نزول ہے۔ تو یہ 2 آراء ہیں، اور وہ مودودی صاحب مطلب کس انداز اور کس مضمون کی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ اس صورت کو پڑھ لیں تو اس میں آپ کو وہی چیز نظر آئے گی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے، ادھر کفار کی جانب سے مسلسل ہٹ درمی پیش کی جا رہی ہے، اور استہزاء اور مزاحمت اور ان کا جو ظلم و ستم ہے اس میں برابر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو اس صورت میں بھی ذرا نظر آئے گا کہ جو نصیحت اور فہمائش ہے اس کے بنسبت زجر اور ڈانٹ کا انداز ذرا زیادہ تیز ہے۔ تو اچھا، اس کے علاوہ یہ جو مسلسل مزاحمت کا سامنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دل شکستگی کی کیفیت چھا گئی تھی، تو اس کا بھی ازالہ اس صورت میں اللہ نے کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہمت بندائی ہے اللہ نے کہ یہ تو ہر نبی کا معاملہ ہے، ہر کسی کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، تو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، صبر سے کام لو اور استقامت اختیار کرو۔ جہاں تک اس صورت کے موضوع یا مرکزی مضمون کا تعلق ہے، تو 2 بنیادی مضمون ہیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے، بلکہ ان کی دعوت کو جو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان کو تنبیہ، ڈانٹ اور زجر کا ایک مضمون آپ کو بڑا واضح ملے گا۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور ان کی ہمت افزائی فرمائی گئی ہے۔ میں نے بات آپ کے سامنے رکھ دی کہ وہ مسلسل جو ان کی مزاحمت تھی، ان کا جو ظلم و ستم تھا، اس کی وجہ سے انسان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال انسان تھے، تو ان پہ کچھ ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی بہرحال۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت افزائی کا ایک پیغام دے رہے ہیں۔
اب آغاز کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، اس پہ بات ہو چکی ہے کہ اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ۔ تلک آیت الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب الہی کی، الکتاب کی۔ یہ دیکھیں قرآن کے لیے جب کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو الکتاب، دی بک، وہ خاص کتاب، تو یہ وہ کتاب الہی ہے۔ وقرآن مبین، اور قرآن مبین ہے۔ اب دیکھیں وہی بات ذرا سامنے لے آئیں ذہنوں میں کہ آیات چھوٹی چھوٹی لیکن بہت محکم۔ اب کتنا چھوٹا یہ فکرہ ہے کہ تلک آیت الکتاب و قرآن مبین، لیکن اس کے اندر جو زور ہے، اس کے اندر جو فلسفہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو بڑے پرزور طریقے سے بالکل شروع میں قرآن کا ایک تعارف رکھ دیا گیا ہے کہ یہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ جہاں تک مبین کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ، تو یہ قرآن کے صفت کے طور پہ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ یہ کتاب جو ہے، یہ اللہ کی کتاب، یہ قرآن مجید، یہ اپنا مدعا بالکل صاف صاف اور واضح طریقے سے بتاتا ہے۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بعید نہیں ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ جو آج دعوت اسلام کو ٹکرا رہے ہیں، اس کی جو نفی کر رہے ہیں، وہ حسرت کے ساتھ، یعنی کہ پچھتا کر کہیں گے کہ کاش لو کانوا مسلمین، کہ کاش ہم مسلمان ہو جاتے، کاش ہم اسلام لے آتے۔ یعنی کہ ایک وقت آئے گا کہ ان کا یہ جو کفر ہے تو یہ ان کے لیے حسرت بن جائے گا۔ ذرہم یاکلوا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑیے ان کو، نظر انداز کر دیجئے ان کو، اپنی توجہ ان کی طرف سے ہٹا دیجئے۔ یاکلوا، کہ یہ کھا پی لیں، کھانے پینے دو ان کو۔ وَيَتَمَتَّعُوا، اور یہ مزے بھی کر لیں، فائدہ بھی اٹھا لیں، زمین میں چل پھر لیں، اپنی جنتیں بنانے دو ان کو۔ وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور یہ جو ان کی امیدیں ہیں لمبی لمبی اور جھوٹی جھوٹی، ان کے اندر ان کو غافل رہنے دو۔ یہ جو یلہہم العمل کا لفظ ہے قابل غور ہے، یہ الہا یلہی، الہا ان، غافل کر دینا، یہ لفظ ہماری ذہنوں میں ہونا، الہاکم التکاثر والی صورت بس یہ ذہن میں ہونا چاہیے، غافل کر دینا۔ حدیث میں ہے کہ ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، کہ اگر کوئی شے کم ہے، قلیل ہے، مگر کفایت کر جائے، ضرورت پوری کر دے، تو یہ اس سے کئی بہتر ہے کہ کثرت تو ہو، زیادہ تو ہو، لیکن وہ اللہ سے غافل کر دے۔ تو ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں، یہ بڑا نیچرل ایک فنومینا ہے۔ اگر رزق کی فراوانی ہو، آسانی ہو، ضرورتیں ساری پوری ہو رہی ہو، کوئی مشکل ہی نہ ہو، جو دل کرتا ہے بس وہ ساری خواہشیں پوری ہو رہی ہو، تو بالکل نیچرل فنومینا ہے کہ اللہ سے غفلت ہو جاتی ہے، اللہ بھول جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک ہدایت دی جا رہی ہے کہ بس اتنا ہی اپنے پاس رکھو کہ وہ تمہیں غفلت میں کہیں نہ ڈال دے۔ اللہ سے غفلت یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے۔ اسی طرح الہاکم التکاثر، میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھ دی ہے کہ کیا کہا، اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تمہیں غافل کیے رکھا، کس نے؟ تکاثر نے، زیادہ سے زیادہ کی خواہش نے، زیادہ سے زیادہ کے، اور زیادہ سے زیادہ سے کیا مراد ہے کہ مال کی خواہش، کہ زیادہ سے زیادہ مال کی خواہش نے تمہیں مجھ سے غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ کیا ہو گیا کہ قبروں میں پہنچ گئے تم لوگ، اور اب تو بس بات ہی ختم ہو گئی۔ اچھا، یہاں پہ یہ جو عمل کا لفظ ہے، یہ دیکھیں عین سے نہیں ہے، عمل نہیں ہے، یہ عمل ہے، الف کے ساتھ ہے۔ اس کا جو معنی ہے طول عمل، جو ہم ویسے ہی کہتے ہیں، طول عمل سے کیا کہ انسان لمبے لمبے نقشے بناتا جائے کہ میں یوں کروں گا، ایسے ویسے کر لوں گا، میں زمین خرید لوں گا، اس پہ کوئی بڑا مال بنا لوں گا، اس سے کوئی بڑا شاپنگ مال بن جائے گا تو اس سے بڑا مال کماؤں گا، تو میں کارخانہ لگا لوں گا، تو پھر اپنے کاروبار کو پھیلاتا چلا جاؤں گا۔ پھر یہ کاروبار سے ہٹ کے جو پروفیشنلز اور لوگ جو ہوتے ہیں، وہ ان کے ذہن میں کیا نقشے چل رہے ہوتے ہیں اپنے اس کے منصوبوں کے، کہ میں جاب کر لوں گا، اپنا کیریئر بنا لوں گا، کوئی سٹیٹس میرا بن جائے گا، گاڑی بنگلہ ہوگی،
وہ نوکر چاکر بھی ہوں گے اور ہٹو بچوں کے نعرے بھی ہوں گے. تو اسی میں انسان مگن رہتا ہے، اسی کی دوڑیں لگاتا رہتا ہے، اور کیا ہو جاتا ہے کہ موت سے سامنا ہو جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. تو وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلِ، ان کو ان کی جو جھوٹی امیدیں ہیں لمبی لمبی ان کے اندر غرق رہنے دو، چھوڑے ان کو. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، یہ ان قریب حقیقت جان لیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں حق کیا ہے، اور ان کا یہ جو رویہ تھا یہ حق پہ مبنی تھا یا باطل پہ مبنی تھا. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُوم، اور ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کا وقت معین تھا، لکھا ہوا تھا. یعنی کہ ازل سے ابد تک جو کچھ بھی تھا اور ہے اور ہونے والا ہے یہ سب لکھا جا چکا ہے اس کتاب مکنون میں، اس کتاب مبین میں. یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے. تو جس قوم کا بھی تختہ الٹا گیا ہے، جس قوم کو بھی نیست و نابود کیا گیا ہے، وہ اس معین مدت سے پہلے ان پہ عذاب کبھی بھی نہیں آیا، وہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے. یعنی کہ اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمارا یہ قانون ایسا نہیں ہے کہ کفر کرتے ساتھ ہی ہم قوموں کی گردنیں دبوچ لیں. نہیں، ہم ایسا نہیں کرتے. ہم انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر سب کو سمجھنے کا، سننے کا، سنبھلنے کا یہ سارا موقع ہم فراہم کرتے ہیں. اتنی مدت ان کو ہم دے دیتے ہیں انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی، کہ وہ سب کچھ سمجھ لے، سب کچھ جان لے، اس کے بعد فیصلہ کرے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. اما شاکر و اما کفورا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ راتوں رات فیصلہ نہیں ہوتا کہ بس آج کسی نے کفر کر لیا تو بس ہم نے اس کی گردن دبوچ لی. نہیں، ہم پورا موقع دیتے ہیں. تو وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُوم، ایک معین مدت ہے. اور آپ کے سامنے میں نے پچھلی صورت میں ایک بات رکھی تھی کہ یہ زندگی کی جو ہمیں 60-70 سال ملے اس کا مدعا یہی ہے، اسی میں ظاہر ہونا ہے کہ کتنی خباثت ہے اور کتنی صداقت ہے، کتنی نیکی ہے اور کتنی بدی ہے. تو اللہ وہی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ تو ہر کسی کے لیے، قوموں کے لیے اپنی ایک مدت معین ہے، انفرادی طور پہ انسان کے لیے اپنی ایک مدت معین ہے، اسی میں آزمانا ہے ان کا. تو ہم کبھی بھی کسی قوم کو نیست و نابود نہیں کرتے مگر یہ کہ ان کی کے لیے ایک مدت معین کی گئی ہوتی ہے جو لکھی جا چکی ہے. ما تسکو من امت اجلہا وما یستاخرون، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے یعنی کہ وہ معین مدت جب ختم ہو جاتی ہے تو نہ کوئی امت یا کوئی قوم اس سے آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے پلٹ سکتی ہے. یعنی کہ جو وقت معین ہے وہ جب آ جاتا ہے، جس طرح انفرادی طور پہ ہمارے موت کا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر کسی کی کیا کوئی چلتی ہے؟ ایک نہیں چلتی، وہ جانا پڑتا ہے، پھر بس وہ بات ختم ہو جاتی ہے. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ إِلَيْهِ الذِّكْرُ، اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ ان لوگوں نے کہا، اہل کفار کی طرف اشارہ کہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ ان لوگوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس کا یہ گمان ہے کہ اس پر ذکر نازل ہوا ہے، ہمارے نزدیک تو بے شک تم مجنون ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہاری عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، تم پہ عصیب کا سایہ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں سنی ہیں اہل قریش کی طرف سے. بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا کہ اے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے، جس کو یہ زوم ہو گیا ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے ذکر نازل ہوا ہے، تو ہمارے نزدیک تو تم دیوانے ہو گئے ہو. اب اس میں ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہ جو فکرہ ہے یہ زیادہ تر اہل قریش تو طنزاً کہتے تھے، مطلب طنزیہ انداز میں کہتے تھے، لیکن بہرحال ان میں کچھ تعداد ان لوگوں کی بھی تھی جو یہ جملہ ہمدردانہ انداز میں کہتے تھے. اب طنزاً تو مطلب جو ہٹ درمی پہ اڑ گئے، جنہوں نے اس بات کو ماننا ہی نہیں تھا، تو ان کو تو یہ تسلیم ہی نہیں تھا کہ کوئی ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل بھی ہوا ہے. کیونکہ اگر وہ اس کو تسلیم کر لیتے کہ ہاں واقعی یہ ذکر آپ پہ نازل ہوا ہے تو پھر مجنون ان کو کہہ ہی نہیں سکتے تھے، تو وہ طنزاً ان کو مجنون کہتے تھے. اور یہ ویسے ہی ایک جملہ ہے جس طرح فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سننے کے بعد اپنے درباریوں سے کہی تھی. وہ کیا کہا تھا کہ اِنَّا رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہ یہ پیغمبر صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں ان کا دماغ درست نہیں ہے. طنزاً کہا تھا فرعون نے. وہی بات اہل قریش اسی طرح طنز کے انداز میں کہہ رہے ہیں. اچھا، اس میں یہ جو مجنون کا لفظ ہے اس کا مادہ وہی ہے جس سے جن کا لفظ بنا ہے. جن عربی میں کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو نظر نہ آئے. ایگزیکٹلی، جو نظروں سے اوجھل ہو اس کو جن کہا جاتا ہے.
اور اسی مناسبت سے جو ابھی رحم مادر میں بچہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنین کہتے ہیں، جو نظر نہیں آتا، مطلب معلوم تو ہے کہ بچہ ہے لیکن چونکہ ابھی چھپا ہوا ہے، رحم مادر میں ہے، تو جنین کہلاتا ہے۔ اور پھر اسی مادے سے لفظ جنت بنا ہے۔ اب جنت کی کیا مطلب ہے؟ چھپی ہوئی جگہ۔ اب اصل میں اس پہ جو عربی کا معنی آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ لکھا ہے علماء نے کہ جنت زمین کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جس پر خوب درخت ہوں، پودے ہوں، گھاس اس پہ اگی ہوئی ہو۔ تو یہ سب کچھ جب ہوگا تو کیا ہوگا؟ زمین چھپی ہوئی ہوگی، وہ نظر نہیں آئے گی۔ تو زمین کا ایسا ٹکڑا جس پہ یہ سبزہ اتنا زیادہ ہو کہ وہ چھپ جائے، تو اس کو جنت کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ تراجم میں دیکھیں گے کہ جنت کا اکثر ترجمہ باغ کے طور پہ کیا جاتا ہے۔ تو وہ باغ کیوں؟ یہ اصل میں کانسیپٹ یہی ہے کہ باغ میں پودے اتنے ہوتے ہیں کہ وہ زمین اندر سے چھپ جاتی ہے۔ تو یہ جو لوگوں کا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آصف کا سایہ ہو گیا ہے یا ان پہ جن آ گیا ہے کوئی، تو اسی مناسبت سے پھر مجنون وہ کہتے تھے۔ تو مجنون کا ایک لفظ تو یہ ہوا کہ کسی پر جن کا سایہ ہو جانا۔ البتہ اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے کہ کسی کا دماغی توازن بگڑ جائے، اس کو بھی عربی میں مجنون کہتے ہیں۔ اب یہ بات اور بھی ایک نوٹ کر لیں کہ یہ جو مجنون والا معاملہ تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ابتدائی دور میں، جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت ان پہ یہ آوازیں کسی جاتی تھی۔ تو اور اس میں یہ تھا کہ جب آپ نے شروع میں نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے کہا کہ میں غار حرا میں تھا تو میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے یہ پیغام دیا، تو اس کے بعد لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم تو کہتے تھے کہ یہ کئی دن تنہا غار حرا میں لگا رہتا ہے، مراقبے کرتا ہے، تو اس کو کہیں ہو نہ جائے، کچھ ہو نہ جائے۔ تو اب معلوم ہوتا ہے اس کو کچھ ہو گیا ہے، یعنی کہ وہ کوئی جنون کا عارضہ ہو گیا ہے، کوئی جن کا سایہ ہو گیا ان پر۔ تو اب اس میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ اس میں زیادہ تعداد تو ان لوگوں کی تو جو طنزیاً یہ بات کہتے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمدردانہ، یعنی کہ ان کو واقعی گمان ہو گیا کہ یہ تنہا ادھر رہتے ہیں تو شاید کوئی جن کا سایہ ہو گیا۔ تو کچھ لوگ ہمدردانہ انداز میں کہتے تھے کہ یار یہ تو مجنون ہو گیا، اچھا بڑا انسان تھا، کاروباری انسان تھا، بڑا زبردست، یہ اب پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ تو یہ مجنون والی بات ایک اور بات بھی نوٹ کر لے کہ یہ سورہ نون میں بھی آئی ہے، سورہ قلم جس کو کہا تھا، اس کی تیسری آیت میں غالباً رب بمجنون۔ تو یہ چونکہ بات ادھر بھی آئی سورہ نون میں، اور سورہ نون بالکل ابتدائی دور کی صورت ہے، اسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا، کہ یہ ذکر ادھر بھی آیا ہے ادھر بھی آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں کا زمان نزول کوئی آس پاس ہی ہے۔ تو اس لیے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ ابتدائی دور کی صورت ہے، لیکن مودودی صاحب کا ایک الگ نقطہ نظر ہے، وہ بھی آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے۔ تو یہ مجنون کی حد تک بات واضح ہو گئی ہے، اپنے ذہنوں میں رہنی چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ قرآن کو الذکر کہا گیا ہے، اس کو بھی ذرا واضح ہونا چاہیے، اور ایک 3 آیات کے اندر 2 دفعہ کہا گیا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کی طرف سے کہا گیا، وہ ابھی ہم آیت پڑھ لیں گے۔ ایک دفعہ ان کفار کی طرف سے کہا گیا، وہ آیت ہم نے پڑھ لی ہے کہ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ، کہ یہ جو جس کا گمان ہے کہ اس پہ الذکر نازل ہوا ہے۔ اب الذکر قرآن کو کیوں کہا جاتا ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں، قرآن کا ایک بنیادی فلسفہ ہے، وہ فلسفہ کیا ہے کہ یہ جو ایمانی حقائق ہیں، خصوصاً اللہ کی جو معرفت ہے، اللہ کی جو محبت ہے، اللہ کی صفات کا جو علم ہے، وہ قرآن کہتا ہے کہ ہماری روح کے اندر موجود ہے، ہماری فطرت کے اندر موجود ہے، لیکن اس پر یہ ہے کہ ظہور کا پردہ طاری ہو گیا ہے۔ یعنی کہ جیسے مجھے پہلے کوئی بات یاد تھی، اب بھول گئی ہے مجھ سے۔ اب ہزاروں ایسی باتیں ہیں، بچپن میں کتنی باتیں مجھے یاد ہوتی ہوں گی، اب نہیں ہے یاد۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو بات مجھے پہلے یاد معلوم تھی اب یاد نہیں، تو کیا مطلب مجھے معلوم نہیں معلوم تو ہے مجھے، لیکن بھول گئی اصل میں۔ میرے جو میموری ہے اس کا جو تہخانہ ہے اس میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ انسان کی جو کا شعور ہے اس کی بھی پتہ نہیں کتنی سطح ہے، ایک تحت شعور ہے، ایک پھر اس کے اوپر کا شعور ہے، پھر یہ جو ظاہری شعور جس سے ہم سوچتے ہیں، پھر ایک سپر کانشسنس جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ تو انسان کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے۔
تو میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ پہلے ایک بات مجھے معلوم تھی بچپن میں، اب مجھ سے بھول گئی ہے، تو یہ مطلب نہیں ہوا کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے، معلوم تو ہے لیکن بھول گئی ہے مجھ سے۔ اب بھول تو گئی ہے مجھ سے، لیکن کوئی ایسی بات سامنے آ جائے، کوئی ایسی شے سامنے آ جائے کہ وہ اس سے منسلک ہو، اس بات سے، تو کیا ہوگا؟ اس شے کو دیکھتے ہی مجھے وہ بات ایک دم سے یاد آ جائے گی کہ ہاں بھئی یہ تو اس طرح کا کوئی مسئلہ تھا۔ اب اس کی مثال ڈاکٹر صاحب بڑے پیارے انداز سے دیا کرتے تھے کہ فرض کریں آپ کا کوئی دوست ہے، بڑا گہرا دوست، اسکول کے ٹائم کا دوست ہے، اب اسکول ختم ہو گیا، ایک مدت گزر گئی، ملاقات ہی نہیں ہوئی تو بھول گیا، لیکن آپ نے ایک دن اپنی الماری کھولی اور الماری میں سے کوئی ایسی شے نکل آئی جو اس دوست نے آپ کو کبھی دی تھی، تو کیا ہوگا؟ اس کو دیکھ یاد آ جائے گا ایک دم سے کہ یار وہ بھی تو ایک تھا۔ بہرحال تو یعنی کہ نشانی، اب یہ نشانی کس چیز کو کہتے ہیں؟ نشانی ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے آپ کو کوئی بھولی بسری بات یاد آ جائے۔ اب عربی میں نشانی کو کیا کہتے ہیں؟ آیت۔ تو اب اس اعتبار سے یہ جو آیات قرآنی ہے، یہ آیات آفاقی اور یا آیات انفسی، یہ سب نشانیاں ہیں۔ تو نشانیاں کس لیے ہوتی ہے؟ یاد دلانے کے لیے۔ تو یہ کون سی نشانیاں ہیں؟ یہ وہ نشانیاں ہیں جس سے ہمیں اللہ یاد آئے گا۔ آپ کے سامنے بات رکھ دی، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت اور اللہ کی صفات کا علم، یہ ہماری روح کے اندر موجود ہے، ہماری فطرت کے اندر موجود ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اپنے استدلال کی بنیاد فطرت کو بناتا ہے، عقل کو نہیں بناتا۔ یعنی کہ قرآن آپ کو کہتا ہے کہ حق پہ چلو، حق کا ساتھ دو، سچ بولو۔ اب عقل سے آپ سوچیں تو آج کے زمانے میں سچ بولنا تو ایک عذاب ہے، حق پہ چلنا تو اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ تو عقل تو کبھی بھی آپ کو سچ نہیں بولنے دے گا، حق پہ نہیں چلنے دے گا۔ آج کیوں سارے گھروں کے اندر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہی حقائق ہے نا، ان کو پتہ ہے کہ یار حق تو ان کو معلوم ہو گیا ہے، لیکن اگر حق پہ چلیں گے تو یہ مسائل ہے، اپنی جان بھی خطرے میں، بچوں کی جان بھی خطرے میں، تو کون یہ ککھیڑ پالے؟ تو دفع کرو حق کو۔ تو عقل کا تو یہ حال ہو گیا ہے، لیکن فطرت آپ کو کیا کہتی ہے؟ انسان کو فطرتاً سچ کہنا پسند ہے، جھوٹ کہنا ناپسند ہے۔ حق پہ کڑا ہونا انسان چاہتا ہے فطرتاً، باطل کے ساتھ کڑا ہونا نہیں چاہتا۔ تو دیکھیں اللہ اور قرآن کی جو احکامات ہیں اس پہ گواہی کون دیتا ہے؟ آپ کی فطرت۔ تو اسی لیے قرآن فطرت کو اپنا استدلال بناتا ہے، اپنی بنیاد فطرت کو بناتا ہے استدلال کی، عقل کو نہیں بناتا۔ تو قرآن، بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ الذکر کیوں کہتا ہے قرآن اپنے آپ کو، کہ ذکر سے مراد کیا ہے؟ یاد دہانی۔ اب کیسے یاد دہانی؟ یہ سارا فلسفہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ آیات ایسی ہیں کہ اب قرآن جو بھی کہتا ہے آپ ذرا اپنی فطرت کو آئینے میں سامنے رکھ کے اس کو تولیں کہ صحیح کہتا ہے کہ نہیں کہتا۔ عقل سے نہیں، عقل سے جائیں گے تو بات ادھر ادھر ہو جائے گی۔ فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کی فطرت اس پہ گواہی دے گا۔ تو اے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ جس کو یہ زوم ہو گیا ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے الذکر نازل ہوا ہے، ہمارے نزدیک تو تم بالکل دیوانے ہو۔ لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، تو تم کیوں نہیں لے آتے فرشتوں کو، فرشتوں کی فوج کو ہمارے سامنے کیوں نہیں کھڑا کر دیتے؟ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو، اگر تم سچے ہو، اگر تم واقعی سچ کہہ رہے ہو تو یہ فرشتوں کو ہمارے سامنے حاضر کرو۔ دیکھیں وہی انا پرستی اور وہی ہٹ درمی والا مسئلہ ان کا، وہی مرض ہے کہ یعنی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ فرشتے آپ کو تو نظر آتے ہیں، آپ سے بات بھی کرتے ہیں اور ہم سے پردہ داری ہے، یہ کہاں کی بات ہوئی؟ اب دیکھیں سوال بڑا کوئی عجیب قسم کا ہے، بڑا عقلی حوالے سے سوچیں گے تو بڑا خطرناک سوال ہے کہ آپ بھی انسان، میں بھی انسان۔ اب آپ کہتے ہیں کہ فرشتہ مجھے نظر آ رہا ہے، مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے، میں کیسے مان لوں؟ فرق تو نہیں ہے ہم میں، آپ بھی بشر، میں بھی۔ تو بڑا گمبھیر قسم کا سوال اٹھاتے تھے وہ۔ تو اس گمبھیر قسم کے سوال کا جواب پھر اللہ کے سوا کوئی اور دے بھی نہیں سکتا۔ تو اب اللہ آگے جواب دے رہا ہے، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ فرشتوں کو بلاؤ ہمارے سامنے حاضر کرو، تو ان سے کہہ دو کہ ہم نہیں اتارا کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ۔ یعنی کہ فرشتے جب آتے ہیں تو اللہ کا فیصلہ ساتھ لے کر آتے ہیں، عذاب ساتھ لے کر آتے ہیں۔ فرشتوں تو اترے تھے، قوم نوح پہ بھی اترے تھے، قوم ہود پہ بھی اترے تھے، قوم لوط پہ بھی اترے تھے، تو کیا ان کا نتیجہ نکلا؟ نیست و نابود ہو گئے۔ تو کیا واقعی تم چاہتے ہو کہ فرشتے میں اتاروں؟ یعنی کہ اپنی شامت واقعی تم بلانا چاہ رہے ہو؟
یہ اللہ کا جواب بڑے سخت الفاظ میں کہ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم تو بھیج دیں گے فرشتے لیکن وہ جب آئیں گے تو پھر تمہیں تہس نہس کر رکھ دیں گے۔ وما کانوا اذا منظرین، اور یہ فرشتے جب اترتے ہیں تو یہ پھر کسی کو کوئی مہلت نہیں دیتے، لوگوں کو پھر کوئی مہلت نہیں ملتی، یہ جب آ گئے تو بس پھر آ گئے۔ یعنی اس دنیا میں انسانوں کے پاس فرشتے تماشا دکھانے کے لیے نہیں آتے، نہ ہی فرشتوں کا یہ کام ہے کہ وہ آ کر ان لوگوں کے سامنے حقائق سے پردہ اٹھائیں یا غیبی حقائق لوگوں کے سامنے کھول دیں۔ یہ تو وہ ہی نہیں ہے، ان کا پرپس ہی نہیں ہے۔ فرشتے اگر یہاں پہ رہتے پھر فرشتوں کو اتارا جاتا، یہاں پہ انسان بستے ہیں، انسانوں کو ہی اتارا جائے گا، انسان ہی پیغام لے کر آئیں گے۔ تو فرشتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جو غیبی حقائق ہیں جن کی طرف آپ کو دعوت نبی دے رہا ہے ایمان لانے کی، وہ حقائق تمہارے سامنے یہ فرشتوں کا کام نہیں ہے۔ وہ تو جب آتے ہیں تو اللہ کے عذاب کے ساتھ، اللہ کے فیصلے کے ساتھ آتے ہیں۔ اور انا نحن نزلنا الذکر، یقیناً ہم نے ہی نازل کیا ہے یہ الذکر۔ اب قرآن کے قواعد جس کو پتہ ہے اس کو اس کلام میں زور کا بھی پتہ ہوگا، یہ کتنا زور ہے اس کلام میں کہ انا نحن نزلنا الذکر۔ انا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک ہم، نحنو کا مطلب ہم، نزلنا کا مطلب ہم نے اتارا، تو بے شک ہم نے اتارا۔ یہ زور ہے اس کلام کا کہ یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو، یہ ہم نے اتارا ہے۔ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب یہ آیت مبارکہ بہت اہم ہے، اس سے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام یعنی قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اب جہاں تک نحن نزلنا الذکر کا تعلق ہے کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا، تو یہ بات تو انجیل پہ بھی منطبق ہوتی ہے، زبور پہ بھی، کیونکہ وہ بھی آسمانی کتاب ہے، وہ بھی اللہ نے اتاری۔ لیکن جہاں تک یہ دوسرا فقرہ ہے کہ انا لہو لحافظون، یہ ایکسکلوسیولی قرآن کے لیے ہے، صرف قرآن کو اللہ نے یہ ضمانت دی ہے، اور کسی صحیفہ آسمانی کو اللہ نے یہ ضمانت نہیں دی، صرف قرآن کے لیے ضمانت ہے کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ اور اس کی ایک منطقی وجہ بھی ہے کہ یہ جو پچھلی کتابیں تھیں انجیل، زبور، یہ تو نامکمل ایڈیشنز تھی، جو پہلی ایڈیشنز ہوتی ہیں، وہ انٹرم پیریڈ کے لیے کچھ انسٹرکشنز تھی جو لوگوں کے پاس آ گئیں، اب اس کا کام ختم ہو گیا۔ اب قرآن ہے، یہ کامل ہدایت کے ساتھ آیا ہے، تو اس کی حفاظت کا ذمہ اس لیے اللہ نے لیا ہے۔ تو اور دیکھیں اس سے ختم نبوت کے لیے ایک بہت بڑی دلیل بھی نکلتی ہے، یعنی کہ دو سوالات ہیں کہ یہ قادیانی جو کہتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، تو ان کے سامنے دو سوال پوز کرنے کے ہیں۔ نمبر ایک، کیا قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی؟ اس کا انکار وہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل کامل ہو گئی ہے۔ دوسرا سوال، تو کیا یہ قرآن محفوظ ہے؟ وہ مانتے ہیں، وہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ محفوظ ہے، تو ان دو سوالوں کا تو وہ انکار نہیں کرتے۔ تو اگر وہ ان دو سوالوں کا انکار نہیں کرتے تو ان کے عقیدے کی نفی ہو گئی، پھر ضرورت کیا ہے وہی کی؟ جب ہدایت مکمل ہو گئی نمبر ایک، اور اس ہدایت کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، تو پھر مزید کسی ہدایت کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ان کا جو اجرائے وہی کا یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، یہ بالکل اس کی نفی ہو جاتی ہے۔ یہ دو سوال کے جواب اگر ان کے سامنے رکھ دیں۔ اب دیکھیں یہ جو قادیانوں کا اٹھایا ہوا فتنہ ہے، اس میں اصل میں یہ جو غلام احمد قادیانی ہے، انہوں نے راہ کس سے نکالی ہے؟ یہ ابن عربی صاحب کا ایک نکتہ ہے، اس سے اصل میں انہوں نے نبوت کی راہ نکالی ہے۔ فتوحات مکیہ ایک کتاب ہے ابن عربی صاحب کی، اس میں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ظاہری نبوت کا سلسلہ ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا، لیکن یہ جو اب باطنی نبوت اور باطنی وحی کا سلسلہ ہے یہ ابھی تک جاری ہے اور جاری رہے گا۔ یعنی کہ وہ ابن عربی نبوت کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تشریعی نبوت ہے، تشریعی یعنی کہ جو شریعت کے ساتھ آتی ہے، وہ تو انتخابی ہے، مطلب چونکہ اللہ کی شریعت کے ساتھ نبوت نے آنا ہے تو وہ انتخاب بھی پھر اللہ کا ہوتا ہے کہ کس کو میں نے نبی بنانا ہے۔ ایک نبوت عامہ ہے، یہ اکتسابی ہے۔ اکتسابی سے کیا مراد؟ کہ یہ ایکوائرڈ مقام ہے، آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں کسب کے ساتھ، جدوجہد کے ساتھ۔ تو یہ ابن عربی صاحب کا فرمانا ہے کہ ایک تشریعی نبوت ہے
وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ایک نبوت عامہ ہے جو جدوجہد کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو مقام ہے یہ اکابرین کا خاصہ ہے۔ تو یہ نبوت کا جو سلسلہ ہے یہ ابھی تک جاری ہے۔ اب دیکھیں یہ کوئی صاحب کشف ہو سکتا ہے، مطلب کسی کے دل پہ وہی خفی کا دروازہ کھل سکتا ہے، لیکن ابن عربی صاحب نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ بالکل پھر انفرادی معاملہ ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ اللہ عالم، اللہ کو پتہ ہے کسی کے دل پہ کشف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہم یہ باتیں صرف سنتے ہیں تو وہ اللہ عالم، لیکن اگر ہوتا بھی ہے تو وہ انفرادی حیثیت سے اس کی کوئی زیادہ حیثیت نہیں ہے۔ باقی اجتماعی نبوت کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو چکا، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ابن عربی صاحب نے بالکل واضح الفاظ میں لکھا ہے۔ لیکن ان کا یہ ایک نقطہ کہ نبوت عامہ کیونکہ جاری ہے تو اس کو پکڑ کے تو غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ لیکن آپ کو میں نے بتا دیا، کسی بھی قادیانی کے سامنے آپ یہ دو سوال رکھ دیں بس وہ پکڑا گیا، وہ کیا کہے گا؟ پھر ایک سوال اٹھتا ہے نا کہ جب ہدایت کامل ہو گئی، اس کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، تو کدھر سے پھر آ رہی ہے وہی؟ ابن عربی صاحب اہل تصوف میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ صوفی تھے، بہت اعلیٰ پائے کے صوفی تھے۔ یہ شہادت الوجود اور وحدت الوجود کا فلسفہ پہ اس نے بڑی بحث کی ہے، بڑے واضح بحث کی اس نے۔ تو یہ وہ جو صحیح صوفیہ ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک تو آج کل کے صوفیہ ہیں، ان کی میں بات نہیں کر رہا، وہ جو اصل تصوف ہے اس کے بہت اعلیٰ پائے پر تھا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے اگلی جماعتوں یا اگلی قوموں میں۔ یہ جو شیعہ کا لفظ ہے یہ عربی میں کہتے ہیں علیحدہ ہو جانے والے کو، جدا ہو جانے والے کو، یعنی قومیں بڑھتی چلی گئی۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب تھے تو وہ وہی تو نہیں رہنا، پھر ان کی جو بچوں کی نسل تھی وہ بڑھتی چلی گئی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی جو نسل تھی وہ بڑھتی چلی، 3 بیٹے تھے ان کے تو وہ بڑھتے چلے گئے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے اگلی جماعتوں یعنی کہ اگلی قوم میں۔ شیعہ کا لفظ اسی طور پہ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ شروعات تو آدم اور حوا ہی ہے، لیکن یہ پھر یہ ہے کہ نسل در نسل بڑھتے چلے گئے، ساری دنیا میں پھیل گئے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے ان کے پاس یعنی کہ ان قوموں کے پاس کوئی رسول بھیجا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ وہ تسلی والا ایک انداز ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو مخالفت کا سامنا ہے، آپ کو جو ظلم و ستم کا سامنا ہے، تو ہمت نہ ہاریے، یہ میدان ہے ہی ایسا۔ اللہ کے لیے جو بھی کھڑا ہوگا اس کو یہ سب کچھ فیس کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی ایسی قوم نہیں گزری جہاں پہ ہم نے کوئی رسول بھیجا ہو اور اس کو یہ واقعات کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ تو یہ اس میں ایک انڈائریکٹ میسج ہمارے لیے بھی ہے کہ اب تم میں سے بھی جو حق کے راستے پہ کھڑا ہوگا تو یہ سن لو کہ یہ حالات تو آ کر رہیں گے، آپ کو ظلم و تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور آپ کو مطلب استہزاء کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور یقین کریں آپ میں سے کچھ لوگ ان تجربات سے گزرے ہوں گے۔ جب آپ حق پہ کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے استہزاء آپ کے گھر سے شروع ہو جاتا ہے، وہ گھر والی آپ کو پاگل کہنے لگتے ہیں کہ یار اس کو کیا ہو گیا، اچھا بھلا چنگا انسان تھا، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ تو بہرحال یہ ایک میسج، اس میسج کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، ہمارے لیے بھی ایک تسلی ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے تو بس یہ ایسا ہی ہے۔ اس میں ہم یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کوئی مزے چرچے کرنے کو ملیں گے، نہیں، یہ سخت کام ہے اور سختی سے ہی ادا ہوگا۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اور اسی طریقے سے ہم نے اس کو یعنی کہ اس ذکر کو چبو دیا ہے مجرموں کے دلوں کے اندر، یعنی کہ یہ جو حق ہے، یہ جو کلام اللہ کے احکامات اور باتیں ہیں، یہ ان کے دلوں میں چپتے رہیں گی۔ یعنی کہ دیکھیں سمجھ تو آ جاتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کافر جو ہیں یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ جو بات ہو رہی ہے قرآن میں صحیح ہو رہی ہے، پتہ تو ہے ان کو کہ یہ بات تو صحیح ہو رہی ہے، لیکن اپنی ہٹ درمی اور اپنے مفادات پہ ضرب پڑنے کی وجہ سے یہ اس کو پیٹھ دکھا دیتے ہیں۔ تو اس کا انجام کیا نکلتا ہے؟ یہ دیکھیں ہیومن سائیکالوجی ایسی ہے، آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ حق وہ ہے اور آپ الٹے طرف چلنے لگے تو آپ کے دماغ کے اندر ایک سائیکولوجیکل کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے،
آپ کا دل بے چین اس کو کوئی اطمینان دے ہی نہیں سکتا. آپ نے کراچی جانا ہے، آپ پشاور کی بس میں بیٹھ جائیں تو پشاور کی بس جتنی بھی آرام دہ ہو، اس میں جتنے بھی مزے چرچے ہوں، اس میں جتنے بھی فلمیں لگی ہوں، تو کیا آپ سکون سے سفر کر سکیں گے؟ آپ کے ذہن کے اندر ایک کانفلکٹ چل رہا ہے کہ یار میں تو کراچی جانا تھا، میرا منہ پشاور کی طرف ہے، اپوزٹ ڈائریکشن. تو ذہن میں کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے، دل میں خلفشار شروع ہو جاتا ہے، دل کو کبھی سکون، کبھی اطمینان نہیں ملتا. دل کو اطمینان ایک ہی صورت میں ملتا ہے، اللہ بذکر اللہ ہے تطمئن القلوب. اللہ نے راستہ بتا دیا ہے، کراچی جانا ہے، یہ بس ہے، یہ آرام دہ نہیں ہے، ذرا مطلب کچڑی قسم کی بس ہے، اس میں آپ کو ذرا تکلیف زیادہ ملے گی لیکن منزل تک پہنچائے گی. دوسری بس بڑی زبردست قسم کی فیسیلیٹیڈ ہے لیکن یہ آپ کو کہیں اور لے کے جائے گی. تو اسی طریقے سے یہ جو ذکر ہے اس کو ہم چبوتے رہیں گے ان کے دلوں میں، یہ کانفلکٹ ان کے دماغوں میں. یہ امریکہ والے آج کیوں پاگل ہیں؟ کوئی میڈیسن کھا رہا ہے تو کوئی ڈرگس پہ ہے، اور پھر بھی خودکشیوں کی تعداد وہیں پہ سب سے زیادہ ہے. وہ 2 دن شراب نہ پئیں تو ایک دوسرے کا خون پی جائے. یہ کیوں ہے اس طرح؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر اتنا ترقی یافتہ ملک ہے، اتنی ہی سہولیات ہے تو وہ تو بڑے پرامن ہونے چاہیے، وہ تو بڑے انسان دوست ہونے، لیکن ایسا نہیں ہے. کیوں ان کے ذہنوں میں کانفلکٹ چل رہا ہے؟ وہ حق کو پیٹ دکھا کے مزے تو کر رہے ہیں لیکن بس کرتے رہو مزے. ہاں، اطمینان کے بدلے اگر آپ نے مزوں کو چن لیا ہے تو بس ٹھیک ہے. مزوں کے ساتھ اطمینان نہیں ہے، اطمینان کوئی اور کیفیت ہے، اس کی کوئی اور کیفیت ہوتی ہے. تو لا یؤمنون بہ، وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کہ ایمان تو اس پر نہ لائیں گے. یہ جو ذکر ہے، یہ جو آپ باتیں ان کو، اس پہ ایمان تو نہیں لائیں گے لیکن بات رکھ دی ہے سامنے کہ ان کے دلوں کے اندر یہ جو حق کی باتیں ہیں یہ گرم سلاخوں کی طرح اندر ہوتی رہیں گی، ان کے دماغوں میں یہ کانفلکٹ چلتا رہے گا. وقد خلت سنت الاولین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلوں کی بھی یہ سنت گزر چکی ہے. یہی طریقہ ہمیشہ رہا ہے. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذکر کے ساتھ بھیجے گئے ہیں اور یہ لوگ اس حق کو ماننے سے انکاری ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے، آج بھی ایسا ہی ہوگا. آپ حق کے ساتھ اٹھ کے کڑے ہو کے دیکھیں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا، لگ پتہ جائے گا. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیا ہوتا اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگتے، یہ تب بھی کہتے کہ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، کہ ہماری آنکھوں کو لگتا ہے کوئی دھوکہ ہو گیا ہے. سکر یعنی کہ نظر بندی. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ حقیقت میں تو ہم جادو کے زد میں آ گئے ہیں. یعنی کہ اللہ نے کہہ دیا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، وہ اندر باہر سے ہمیں جانتا ہے، ہماری فطرت کو وہ جانتا ہے. تو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اصل میں ان کو نشانی نہیں چاہیے، یہ ہٹ درمی آسمان کے دروازے ہم کھول دیں، یہ اس میں چڑھنے بھی لگے، یہ تب بھی نہیں مانیں گے. واضح طور پہ بتا دیے. تو آپ اپنی محنت جاری رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اشارہ دیا جا رہا ہے؟ صبر سے کام لیں. جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ان کے ساتھ جڑے رہیں اور اقامت دین کی جدوجہد کرتے رہیں، اللہ کا نام لیتے رہیں. باقی جنہوں نے خباثت دکھانی دکھاتے رہیں، وہ ایک معین مدت ہے، ختم ہو جائے گی. میرے ہی پاس سب کو لوٹ کے آنا ہے، تو پھر میں جتلا دوں گا اس دن کہ کس نے کیا ما قدمت و آخرت، کس چیز کو مقدم رکھا، کس چیز کو مؤخر کیا. یہ وہ 5 سوالوں والی بات ہے. وہ 5 سوالوں میں سب کی خباثت سامنے آ جائے گی، سب کی صداقت سامنے آ جائے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. انشاءاللہ اگلی اس میں ایک رکوع ہم نے پڑھ لیا. ہم اسی سے چل رہے ہیں اعتبار سے کہ ایک رکوع ہم ایک سٹنگ میں کر لیتے ہیں، اور یہ بہتر طریقہ ہے، ذرا ایکسپلینیشن بھی ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ لمبا چکر بھی نہیں ہوتا. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین.